بچوں سے کہا، باپ سے کہا، بیوی سے کہا، شوہر سے کہا، اسی طرح آقا سے کہا، سربراہ سے کہا، ذمہ دار سے کہا اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کرو۔ اسی طرح اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیر دست مزدور، ملازم، غلام، انہیں بھی ہدایت دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنے آقا کے خیر خواہ اور ان کے وفادار بن کے رہنا۔ اور بے وفائی اور نمک حرامی کا معاملہ نہ کرنا، کھایا اور انہیں کو نقصان پہنچایا۔ آج ہماری دنیا میں شر و فساد کی جو جڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسروں کی حقوق کا منکر ہے، اپنے حقوق لینا نہیں چاہتا، چھیننا چاہتا ہے، اور اس کی خاطر ہر زیادتی، ہر جبر کو وہ جائز سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، جس طریقے سے مرضی میں لوں۔ ساری دنیا کے فساد کی جڑ یہ ہے کہ ہر شخص اپنا حق لینا چاہتا ہے، نہ یہ کہ لینا چاہتا ہے، چھیننا چاہتا ہے۔ دوسروں کے حقوق کا منکر ہے کہ اس کا بھی کوئی حق ہے، یا غافل ہے دوسروں کے حقوق سے۔ اس لیے آج ساری دنیا کو دنیا نے جہنم بنا رکھا ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس وقت تک امن اور سکون اس دنیا کو نہیں مل سکتا جب تک کہ میری نبی کی ہدایت پر عمل نہ ہو کہ اپنی سب سے بڑی کامیابی انسان یہ سمجھے کہ میں نے حق ادا کیا یا نہیں۔ حق لے لینا کامیابی نہیں ہے، حق دے دینا کامیابی ہے، حق ادا کر دینا۔ جب یہ احساس میاں بیوی میں بھی زندہ ہو جائے نا تو گھر میں سکون آ جائے۔ افسر اور ماتحت کے اندر بھی یہ احساس زندہ ہو جائے نا کہ میں نے حق ادا کرنا ہے، بس یہ میری کامیابی ہے، وہ ادا کرے یا نہ کرے سکون ہو جائے گا، دونوں کو یہ احساس زندہ ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا اچھا ہے وہ ماتحت جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اپنے اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہو اور اپنے آقا کا بھی وفادار ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا غلام جو اپنے آقا کا خیر خواہ ہو اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہو اسے دگنا اجر ملے گا، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، دگنا اجر ملے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتحتوں سے بھی کہا، زیر دستوں سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے مالک کا وفادار بن کے رہنا، ان کا بھی تم پہ حق ہے۔ آج مزدور کو یہ بات تو یاد ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے مزدور کا حق مل جانا چاہیے، یہ مزدور کو یاد ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے پسینہ آیا بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، یہ سبق یاد ہے اسے۔ یہ تو ذہن بنا ہے کہ میرا مالک، میرا افسر، میرا بڑا زیادتی کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں بھی ڈیوٹی پوری دیتا ہوں یا ڈنڈی مارتا ہوں، کھاتا بھی اس گھر سے، پیتا بھی اس گھر سے، سوتا بھی اس سے، اور پھر بھی مختلف انداز میں چوریاں کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی پیٹرول میں ڈنڈی مار دی، کبھی گاڑی میں ڈنڈی مار دی۔ کتنا ظالم ہے یہ، یعنی اتنا نیمک حرام پنا تو جاہلیت میں بھی نہیں تھا کہ کسی گھر کا کھایا جائے اور اسے نقصان پہنچایا جائے، زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں تھا۔ جاہلیت میں یہ رواج تھا جو کسی کے گھر پہ کھا لیتا تو وہ گھر مطمئن ہو جاتا کہ اس آدمی سے اب نقصان نہیں پہنچے گا، اور کوئی کسی گھر میں آ کر لقمہ نہ چکھتا تو اب وہ ڈر لگتا کہ لگتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے آیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، کچھ پیش کر دیا، فرشتوں نے ہاتھ روک لیا، انسان تو تھے نہیں کیسے کھائیں؟
ڈر گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لگتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے آئے، ورنہ کھا کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کہ وہاں معاشرے میں یہ رواج تھا کہ کسی کا نمک کھا لیا تو اسے نقصان نہیں پہنچانا. یعنی جاہلیت میں بھی اتنی وفاداری تو تھی، کتنی وفاداری. اور کیسا آج مصنوعی مسلمان ہے اور نسبی اور خاندانی مسلمان ہیں، ہاں، اور صرف نام کا مسلمان ہے کہ جدھر کھاتا ہے انہی سے غداری کرتا ہے، جہاں پیتا ہے انہی کو نقصان پہنچاتا ہے، جن کے یہاں رہتا ہے ان کے یہاں چوری کرتا ہے، انہی کے یہاں چوری کرتا ہے. تو یہ تو زمانہ جاہلیت سے بھی گری ہوئی حرکت ہے. مالک سے بھی کہا تم بھی خیال کرنا یہ بھی تم جیسے انسان ہے. ماتحتوں سے بھی کہا تم بھی وفادار بن کے رہنا. لیکن کہاں جھگڑا کھڑا ہوتا ہے؟ جہاں ہر شخص دوسروں کے یہ میرا خیال نہیں کرتا. یہ احساس نہیں کہ میں کتنا خیال کرتا ہوں، کتنا حق ادا کرتا ہوں، کتنی مزدوری دیتا ہوں، کتنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں. یہ احساس ختم ہو گیا. دفتر میں دیکھیے، گھروں میں دیکھیے، فیکٹریوں میں دیکھیے، ہر شخص اپنے حقوق کے لیے جھنڈا لیے کھڑا ہے. فراغت مل جائے تو آپس میں بیٹھے غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھو کیا کیا کرتا ہے، غیبت شروع کر دیتے ہیں مالک کے بارے میں، افسر کے بارے میں، جس کا کھا رہے ہیں اسی کی غیبت. یعنی یہ اپنا حق سمجھتے ہیں. یعنی نہیں یہ کہ زیادتی کر رہا ہے، یہ غداری کر رہا ہے، بلکہ یہ اپنا حق بھی سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. تو وہ بھی اسلامی معاشرت سے محروم بدقسمتی سے. تبھی تو زندگی عذاب بنی ہوئی ہے آج. ہر شخص دوسروں کو چبھتا ہے، چبھتا، راحت کوئی نہیں پہنچاتا دوسرے کو. راحت تو تب ایک انسان کو دوسرے انسان سے ملتی جب وہ میرے نبی کی ہدایت پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا، اور اسے یہ فکر ہوتی اور یہ احساس ہوتا کہ میری سب سے بڑی کامیابی یہ کہ میں حق ادا کر دوں، میں اپنی خدمت پوری کر دوں، میں اپنی ملازمت میں 100% اتروں. یہ بھی اسلامی معاشرت ہے. میرے نبی نے ہدایت ماتحتوں کو بھی دی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ اور چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں. اس لیے کہ معاشرے میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی بتایا کہ ان کا آپس میں برتاؤ کیسے ہو. اگر ان ہدایت پہ عمل ہو جائے تو بڑی معاشرے میں خوشگواری آ جائے. لیکن آج کے نوجوانوں کے لیے بوڑھا تو مذاق کا کھلونا بن جاتا ہے. جملے کستے ہیں بوڑھے پر. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بوڑھے کی عزت نہیں کرتا وہ خیال کر لے کہ اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری امت کی طرف اپنی نسبت نہ کرے. اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کی تکریم اور عزت نہ کرے. پہلے بڑی یہ چیز موجود تھی، گھروں میں یہ بات سکھائی جاتی تھی. کبھی بس میں جا رہے ہوتے نا، کوئی بوڑھا آ جاتا تو بچے کھڑے ہو جاتے تھے، نوجوان بڑے میاں آ گئے. ایک لحاظ ہوا کرتا تھا. اب تو باپ پیچھے چل رہا ہوتا ہے، بیٹے آگے چل رہا ہوتا ہے. حالانکہ پہلے باپ کو آگے اور والد ہیں. باپ کم بول رہا ہوتا ہے، بیٹا زیادہ بول رہا ہوتا ہے. ادب ختم ہو گیا، احترام ختم ہو گیا. حالانکہ یہ اسلامی معاشرے کی خوبصورت جسے کہیں نا کہ روایات تھی، خوبصورت روایات تھی. بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پہ شفقت. چھوٹوں پہ شفقت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کی خدمت میں ایک بوڑھا آیا اور اس نے چاہا کہ راستہ بنا کے حضور تک پہنچو. کچھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جو حضرات بیٹھے تھے
انہوں نے پس و پیش سے کام لیا، راستہ دینے میں دیر کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سخت تنبیہ فرمائی، سخت تنبیہ فرمائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ۔ سبحان اللہ، عجیب حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کا اس کی بڑھاپے کی وجہ سے اس کا ادب اور احترام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس جوان کے بوڑھے ہونے کے وقت ایسے بندے کو مقرر کرے گا جو اس کا ادب و احترام کرے گا۔ عدلے کا بدلہ، اگر یہ جوان جوانی میں کسی بڑھاپے کی وجہ سے اس کا عزت اور خیال کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اللہ ایک آدمی مقرر کر دے گا جو بڑھاپے میں اس کا ادب اور احترام کرے گا۔ ہاں میرے عزیزو، یہ اسلامی معاشرت کی روایات ہیں، بڑوں کا خیال کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ بدکنے لگ جائے، بوڑھے بھی ہم سے، بچے بھی ہم سے بدکنے لگ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے ایک چھوٹے بچے کو بوسہ دے رہے ہیں، چھوٹے سے بچے گود میں لے کر، تو کہا یا رسول اللہ آپ بھی بوسے دے رہے ہیں؟ کہا ہاں کیوں، کیا میرے اندر شفقت نہیں ہے؟ یہ تو شفقت کا تقاضا ہے۔ پیارے نبی کے اتنے پیارے اخلاق تھے، سبحان اللہ۔ بچے بھی آپ کے پروانے تھے، بڑے بھی آپ کے پروانے تھے۔ بچوں میں آتے تو بچے آپ کے گرد گھوم جاتے، ادھر ایک گھوم جاتے آپ کے گرد۔ بڑوں میں ہوتے تو وہاں بھی آپ جسے کہیں گے پروانوں کی طرح ہوتے، پروانے آپ کے ارد گرد ہوتے۔ عجیب شان تھی، یہ میرے نبی کے پیارے اخلاق تھے۔ بچوں پہ شفقت، بڑوں کا احترام، بڑوں کی جگہوں پر بڑوں کا خیال، بچوں میں بچوں کا خیال، ایسے کریمانہ اخلاق تھے، ایسی پیاری زندگی تھی۔ اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔